واپسی پر پروفیسر سہیل نے کار بہت تیز چلائی اور کئی جگہوں پر بریکیں لگائیں۔ وہ بہت مضطرب تھا۔ وارث روڈ کی کوٹھی میں داخل ہونے کے بجائے اس نے گیٹ کے سامنے کار پارک کر لی۔ پارکنگ لائٹس کی وجہ سے سڑک پر ہلکا سا چانن ہو گیا۔ پھر اچانک ایک بوسیدہ عمارت کے پیچھے سے پورا چاند رسی ٹاپتا سامنے آ گیا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے اپنی رسی دائرے کی شکل میں اپنے گرد پھیلا لی اور ساکت ہو گیا۔ یہ تم بار بار سیمی سے ملنے کی آرزو کیوں کر رہے تھے؟ میرے پاس اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت لیکچر دیتا رہا ہوں، لیکن ابھی تک بہت اہم خود اسٹوڈنٹ۔ سائن جی برگزیدہ ہستی ہیں، کشف و کرامات سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے بزرگان دین سے سیمی ویمی کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر ان سیمیوں کا ذکر کن سے کرتے ہیں سر؟ کن سے؟ مجھ جیسے فری سٹائل پروفیسروں سے جو تمہیں دنیا کے علم کے مطابق ایسی باتوں کا حل بتائیں۔ پھر بتائیں حل۔ وہ سر کھجانے لگا۔ گو میں خود بہت الجھا ہوں اس سیمی کے ٹاپک میں، لیکن مجھے بغلی راستے ملتے رہتے ہیں۔ تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ مجھے کوثر یاد آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پروفیسر سہیل بھی سیمی کا گرفتہ رہ چکا ہے۔ یار یہ لڑکیاں بڑی لعنتی چیز ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک اتر چکی ہیں تمہارے اندر۔ خاص کر سیمی شاہ تو بہت ہی دور تک اترنے والی تھی نا؟ تھی جی، بہت۔ بیچارے پروفیسر بھی کیا کریں، وہ بھی جبکہ وہ عمر میں اپنے طالب علموں سے کچھ ہی سال بڑے ہوں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پروفیسر کی شان یہ ہے کہ باپ بن کر رہے، گرو بن کر رہے، اور لڑکی یہ چاہتی ہے کہ پروفیسر سر پر راکھ ڈال کر پیچھے پیچھے چلے۔ لعنت ہے اس مخلوط تعلیم پر۔ سہیل اور میں بہت دیر تک کار میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ امریکہ سے واپسی پر وہ میرا پروفیسر نہیں رہا تھا، بلکہ دوست بن گیا تھا۔ ایک طرح سے دوست تو وہ شروع دن سے تھا، لیکن اب وہ مراتب کا لحاظ بھی جاتا رہا۔ جب ہم دونوں نے تیسری ڈبیا سگریٹ کی شروع کی تو سہیل بولا، یار یہ لڑکی آخر کیا چیز ہے، کچھ سمجھنے نہیں دیتی، کہیں پہنچنے نہیں دیتی، ہمیشہ ہر سوال کے سامنے اور ہر جواب کے پیچھے آ کھڑی ہوتی ہے۔ میں حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ فرینچ کٹ داڑھی اور سرخ چیک کی بش شرٹ میں یہ نوجوان مجھے کچھ اجنبی سا لگا۔ کبھی اس نے کسی ٹاپک پر ہار نہیں مانی تھی۔ آج تک ہمیشہ تم نے اپنی مشکلات کا مجھ سے ذکر کیا ہے، آج میں تمہیں اپنے اندر کی زندگی کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ بڑے تعجب کی بات تھی کہ ابھی تک میں نے بھی ڈاکٹر سہیل کی زندگی میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ میرے لیے فقط علم کا بایونک مین تھا، بغیر جذبات کے علم اگلنے والا۔ جب تم لوگ کالج میں داخل ہوئے ہو، اس وقت میں اونچی اڑانوں میں تھا۔ سٹاف روم میں میری باتیں سن کر ایکسٹینشن سے چمٹے ہوئے پروفیسر دنگ رہ جاتے۔ میں علم کے بل بوتے پر ایک بڑا حسین و جمیل فرعون بن گیا تھا۔ اندر سے مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اب ہے سر؟ ہاں ہے، اپنی تھیری کی یاد ہے؟ رزق حرام کی تھیری؟ خدا کے لیے اسے دوبارہ نہ دہرانے لگ پڑیں۔ نہیں، اس کی چندہ ضرورت نہیں۔ میں اپنی کتاب چھپنے کے لیے امریکہ کے ایک پبلشر سے بات کر آیا ہوں۔ رزق حرام کی تھیوری پر تم سے بات ہوگی، لیکن بزبان انگریزی ہوگی۔ پھر سر جب ہم داخل ہوئے تب چاند کی عادت ہے، جب کبھی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں وہ کسی نہ کسی درخت کی اوٹ سے نکل آتا ہے اور کسی پھاپھا گٹنی کی طرح ساری باتیں چوری چوری سنتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی پورا چاند وارث روڈ پر نہ جانے کیوں طلوع ہو گیا تھا اور ایک کوٹھی کی تیسری منزل سے پورا نکلا ہوا ہماری باتیں سنے جا رہا تھا، ایسی لڑکی کی طرح جو اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے منگیتر کی رنگین سلائیڈز نہیں دیکھ سکتی اور آدھا دروازہ کھول کر اندھیرے میں اپنے چندرما کو دیوار کی سطح سے چمٹا دیکھتی ہے۔ اتنے سارے علم کے باوجود، اتنی بے اتنائی دکھانے پر بھی وہ سیمی شاہ میرے دل میں گھستی چلی گئی۔ میرے دل میں اگر علم کا تکبر اتنا نہ ہوتا تو شاید میں اسے لے اڑتا، لیکن علم خود ایک حجاب ہے۔ میرا خیال تھا وہ میرے سامنے زانو ٹیک دے گی، لیکن ابھی میں اپنے علم کو آگ نہیں لگا سکا تھا کہ آفتاب درمیان میں کود آیا۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ تھا جو عورت پسند کرتی ہے۔ تھا نا؟ تھا سر۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سب حیران تھے کہ سیمی شاہ اچانک کالج کیوں چھوڑ گئی اور آفتاب نے اسے شادی کیوں نہ کی۔ یہ بات تمہارے لیے معمہ تھی، اب بھی ہے۔ وجہ میں تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، ڈیول نہیں ہوں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکن اتنے سارے علم کے باوجود میں اپنے ایموشنز پر قابو نہ پا سکا۔
ان دنوں میں اس قدر شدید حسد کا شکار ہو گیا کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آفتاب مجھ سے بہت متاثر تھا۔ میں طالب علموں کو متاثر کیے بغیر اپنی نوکری حلال نہیں سمجھتا۔ مجھے یاد ہے سر، وہ سارا وقت آپ کی مالا جپتا تھا، جیسے تم مجھ سے متاثر ہو۔ سہیل نے دھواں چھوڑ کر کہا، لیکن تم دونوں مجھ سے نہیں، میرے علم سے متاثر تھے۔ بس 2 شامیں آفتاب نے میرے ساتھ ہوٹل میں گزاری، پھر اسے سیمی سے محبت تو رہی ہوگی، لیکن وہ سیمی سے شادی پر رضامند نہ رہا۔ میں نے اسے بددل کر دیا سیمی سے۔ آپ نے، آپ وجہ تھے۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو شادی کے دن آفتاب نے مجھ سے تالاب کے کنارے کی تھیں۔ وہ ساری گفتگو پروفیسر سہیل سے کی تھی۔ ہاں، میں ہی وجہ بنا۔ میں، سیمی میری طرف شروع میں مائل تھی، لیکن آفتاب کو میں نے یقین دلا دیا کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ سیمی میں محبت تو تھی، وفا نہیں تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو سر سے پاؤں تک وفا تھی سر، اس نے تو آفتاب کے لیے جان دے دی۔ سہیل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، ہاں، یہ میں نے کیا کیا قیوم؟ بہت دیر میں گلٹ میں مبتلا رہا ہوں، لیکن اب نہیں۔ بہت سے راستے کھلے ہیں مجھ پر اس احساس جرم کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے۔ بہت کچھ عطا کیا ہے مجھے اس گلٹ نے۔ اب میں علم کا تعاقب حلم اور انکساری سے کرتا ہوں۔ پہلے میں اسے تلوار کی طرح استعمال کرتا تھا۔ میں کھاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا، مجھے طبقاتی احساس کمتری نہ تھا۔ چہرہ مہرہ بھی قابل قبول تھا، اس لیے یہ احساس کمتری پیدا نہ ہو سکا۔ شکر ہے جوانی میں گلٹ کا زہر رگوں میں اتر گیا، ورنہ اپنے عہد کا پورا شیطان ہوتا۔ مجھے بھی اس گلٹ نے بڑی مار دی ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، بہت دیر چپ رہے۔ پتہ نہیں آفتاب کا کیا حال ہے، وہ کہاں پہنچا ہے۔ اگر کبھی وہ تمہیں مل جائے تو مجھے امریکہ خط ضرور لکھنا۔ میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے۔ اتنے علم کی وجہ سے ہم تو خوش نہیں رہ سکے۔ کب جا رہے ہیں آپ واپس؟ پرسوں۔ 1 مہینے کی تو چھٹی تھی، اتنی جلدی؟ اس نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، یار وقت کی حیثیت کیا ہے، نہ گزرنا چاہے تو گزارا نہیں جا سکتا، گزرنا چاہے تو یوں جاتا ہے یوں۔ میں نے آخری بار ان کا چہرہ دیکھا اور بولا، کیا آپ کو علم نہ تھا کہ آپ 2 زندگیوں سے کھیل رہے ہیں؟ اتنے سارے فلسفے، اتنے سارے علم کے باوجود۔ ہاں، اتنے سارے علم کے باوجود میں اپنے فعل پر قادر نہ تھا۔ یہ علم کا سب سے بڑا المیہ ہے، میرا نہیں۔ میں کار سے اترا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، قیوم ہاتھ نہیں ملاؤ گے؟ آخری بار۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ سر، 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 مائی ڈارلنگ سر، یقین ماننا، اس گناہ کے علاوہ میری سلیٹ بالکل پاک ہے، اور اب مجھے اس گناہ پر افسوس بھی نہیں۔ شاخیں جب تک کاٹی نہ جائیں درخت تناور نہیں ہوتا۔ ہم دونوں دیر تک ہاتھ ملائے ٹھہرے رہے، پھر اس نے پورے زور سے ایکسیلریٹر کو دبایا اور چاندنی رات میں گرد اڑاتا وارث روڈ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت گاڑی تیز چلانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جس وقت میں روشن کے پھپھو کے گھر سے نکلا، روشن میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر جی، تم فکر نہ کرو، میں خود افتخار کو لینے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ اچھا جی۔ میں کئی دنوں بعد روشن سے ملنے پھپھو کے گھر گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اور میں پیچھے دیکھے بغیر اینگل آئرن کی سفید پھاٹے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی جی کہ میں بھی چلتی ایئرپورٹ، آپ افتخار کو کیسے پہچان سکیں گے؟ یکدم مجھے خیال آیا کہ واقعی میں افتخار کو کیسے پہچان سکوں گا۔ اچھا، 11:15 فلائٹ آتی ہے، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا، آپ تکلیف نہ کریں، میں پھپھو جان کی کار میں وہاں پہنچ جاؤں گی وقت پر۔ افتخار اپنے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر 15 دن کی چھٹی پر آ رہا تھا۔ خطوں میں اتنی بات طے پا گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گا اور کراچی سے ہمیں ٹیلکس دے کر مطلع کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ قانونی کام تھے، یعنی افتخار کا روشن کے ساتھ نکاح اور میرا روشن کو طلاق دینا۔ یہ سارا کام نپٹانے کے بعد افتخار کو اپنے گھر موچی دروازے چلے جانا تھا۔ مجھے اپنے گھر ساندہ کلا میں اور افتخار کے روانگی تک روشن کو وہیں پھپھو کے گھر ٹھہرنا تھا۔ ساری اسکیم میں گلبرگی پھپھو بھی شامل تھی، لیکن بار بار اس کا تقاضا ہوتا کہ کہیں بات نہ نکل جائے۔ وہ روشن کی مدد کرنے کو تیار تھی، بلکہ مغربی فلمیں دیکھ دیکھ کر اسے حالات میں بڑا مزہ اور ایکسائٹمنٹ کا موقع مل رہا تھا، لیکن وہ موچی دروازے والے رشتہ داروں سے ڈرتی بھی رہتی تھی، اس لیے تمام معاملے کو چوری چھپے نپٹانے کے در پہ تھی۔ جس وقت افتخار کو لینے ایئرپورٹ پہنچا،
کراچی جانے والی سواریاں انکوائری سے لے کر اندر جانے والی چھوٹے دروازے تک بھری پڑی تھیں۔ گوٹے کے ہار پہنے ہوئے پردیسی اور ان کی برقع پوش رشتہ دار عورتیں، کراچی سے آنے والے سواریوں کو خوش آمدید کہنے اور ساتھ لے جانے والے لوگ، گرمی کے باوجود سمر سوٹ پہنے ہوئے بزنس مین، فیشنیبل لڑکیاں اور وینٹی بکس اٹھائے ہوئے عورتیں، بیوروکریٹ اور ان کے سیمسونائٹ کے بیگ، شلوار قمیض کے عوامی لباس میں نوجوانوں کا سر پھرا ایک طبقہ، یونیفارم میں ٹاکی پھیرنے والی عورتیں، سیکیورٹی کے افسر، سفید وردیوں والے پائلٹ، ہری شلوار، آتشی گلابی قمیض اور پرنٹ کے دوپٹوں میں اتراتی ہوئی ایئر ہوسٹس، ایئرپورٹ دیکھنے کا شوق رکھنے والے بچے، نمائشی جسم دکھانے والی دبلی پتلی لڑکیاں، سب جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ ایئر ہوسٹس لڑکیاں ان شہروں کے متعلق سوچتی نظر آتی تھیں جہاں سے وہ ابھی آئی تھیں اور جہاں کے لیے انہیں ابھی روانہ ہونا تھا۔ بیوروکریٹ حسب عادت بار بار گھڑی دیکھ کر سامان کے ٹیگز کے متعلق سوچ رہے تھے۔ فائلیں، گھریلو الجھنیں، سفر کا شیڈول اور ان کے ذہن اور چہرے پر سوار تھا۔ پائلٹ سفید موروں کی طرح اتراہٹ سے چل رہے تھے، انہیں اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ ان کے بغیر کوئی جہاز کہیں جانے کا اہل نہیں۔ عورتوں کو گرمی لگ رہی تھی، میک اپ کی تہ تلے برقعوں کے اندر، بیلٹ والی شلواروں میں، پیڈ والی باڈیسوں کے اندر۔ مردوں کو 3 پیس سوٹوں کی وجہ سے گرمی لگ رہی تھی، ٹائی اور الاسٹک والے انڈرویئر کی وجہ سے کوٹ کی بغلوں کے نیچے اور کلائی پر بندھی ہوئی سٹین لیس سٹیل کی گھڑی تلے پسینہ آ رہا تھا۔ سب جگہ لوگ تھے، ہر انسان کے ساتھ کچھ وقتی، کچھ طبقاتی، کچھ اس کی عمر کے حساب سے جکڑے ہوئے مسائل تھے۔ کوئی آدمی آزاد نہ تھا۔ انہی میں ایک روشن بھی تھی۔ جس جنگلے کے پار مسافروں کے سوائے اور کوئی نہیں جاتا، وہاں روشن جنگلے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ اس نے بڑے ہوئے پیٹ کو چھپانے کے لیے ٹانسے کی سفید چادر ایسے اوڑھ رکھی تھی کہ پیٹ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد تھا اور اب دونوں گالوں پر چھائیاں دھبوں کی صورت نظر آتی تھیں۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، فلائٹ وقت پر آ رہی ہے، میں نے روشن کے قریب آ کر کہا۔ وہ چپ رہی۔ مبارک ہو۔ اس سے نظریں جھکا لیں۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائے ہوئے کہا، تم باہر چل کر ہوائی جہاز اترتے دیکھنا چاہو گی؟ نہیں جی، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے رومال سے اپنے ہونٹوں کے بلائی حصے کو پونچھا۔ اچھا تو یہیں انتظار کر لیں۔ اس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کراچی سے آنے والا DC-10 لینڈ کر گیا ہے۔ ہم دونوں عمارت سے باہر نکلنے لگے۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں نے سگریٹ سلگایا، لمبا کش لیا اور کہا، تمہارا نکاح ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے، پر ہم دونوں آہستہ آہستہ بیرونی راستے کی طرف چلنے لگے۔ وہ بار بار چہرہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کئی دن سے آئے نہیں؟ روشن نے سوال کیا۔ صبح میں ریڈیو اسٹیشن چلا جاتا ہوں اور شام کو، میں چپ ہو گیا، اور شام کو سائیں جی کی طرف۔ میں نے روشن کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میں ہر روز باقاعدگی کے ساتھ سائیں جی کے پاس جاتا ہوں، پھر سائیں جی مجھے لے کر ٹیلوں کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سائیں جی کی قبر میں بیٹھ کر ہم دونوں گھنٹہ بھر پاس اصناف انفاس کرتے رہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد سائیں جی قبر میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن قبر کے دہانے پر بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے آخری سیڑھی پر بیٹھ کر خالی و ذہن ہونے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تہجد کے وقت تک مجھے جنگل کی طرف سے لاکھوں آوازیں آتی ہیں، پھر فجر کے بعد خاموشی ہونے لگتی ہے کہ اوپر دل کی دھڑکن بھی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے سنائی دیتی ہے۔ سارے مسام کھڑے کھڑے رہتے ہیں، نتنوں میں کئی قسم کی خوشبوئیں آتی ہیں اور لگتا ہے کہ عین گدی کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہے۔ میں نے ان پروں کا ذکر سائیں جی سے کیا تو وہ بولے، دیکھو بیٹا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ دیوانے ہو جاؤ گے۔ عموماً یہ موت کے پروں کی آواز ہوتی ہے، اگر تم موت کے حضور خوف زدہ نہ ہو تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن سائیں جی پروں کی آواز مجھے ذکر کرنے نہیں دیتی۔ تم کو معلوم نہیں، اس وقت فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، کچھ فرشتوں کو رزق تقسیم کرنا ہوتا ہے، کچھ فرشتے خوشیاں بانٹنے نکلتے ہیں، کچھ اسرار و رموز سکھانے آتے ہیں، نسل انسانی کو حکمت الہی سے شناسا کرنے بھی کئی یہاں آتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اپنی سواریوں کو تاکنے کے لیے نکلتا ہے، تم کو مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا سائیں جی،
ان باتوں کا ملاقاتوں کا ذکر روشن سے بالکل بیکار ہوتا۔ وہ مجھ سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ ہم دونوں ادھر آ گئے جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے اور کراچی سے آنے والی سواریاں اترتی ہیں۔ چونکہ ڈی سی ٹائم آیا تھا اس لیے سواریاں میلے کی طرح اتری۔ بہت انتظار کے بعد سامان پہنچا اور لوگ لدے پھندے رخصت ہونے لگے۔ دبئی، مسقط، کویت اور سعودی عرب سے آنے والے کماؤ لوگوں کا عجیب عالم تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، گلے میں کیمرے، جسم پر فرنگی جیکٹیں، بازوؤں سے لٹکتی تھرمس اور خوبصورت کمبل کلائی پر کئی کی گھڑیاں ہوتی۔ وہ باہر کے ملکوں میں کام کرنے کی وجہ سے خود اعتمادی کا ڈھیر نظر آتے تھے اور انہیں اپنے رشتہ دار خوشامدیوں کی طرح آگے بڑھ بڑھ کر سلام کر رہے تھے۔ بہت بعد میں افتخار آیا۔ وہ بھی جدہ پلٹ لوگوں کی طرح سامان سے لدا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے اس کے ہاتھ سے تھرموس پکڑ لی اور کیمرہ اس نے روشن کے گلے میں لٹکا دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ آپ نے بہت تکلیف کی، میں خود پہنچ جاتا۔ کوئی بات نہیں۔ روشن اور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وہ ہم دونوں سے کچھ ہٹ کر چلنے کی کوشش میں تھا۔ جس وقت میں ٹیکسی والے سے جھگڑا کرنے لگا تو افتخار نے فوراً مدافعت کی۔ کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ یہ 7 گلبرگ ہے اور یہ 20 روپے مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں سر، کل 6-7 ریال کی تو بات ہے، چلیں۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ ہم تینوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ وہ میرے اور روشن کے قانونی رشتے کو مد نظر رکھ کر آگے بیٹھ گیا۔ سارے راستے ایک بار بھی اس نے روشن کی طرف نہیں دیکھا بلکہ پیچھے منہ کر کے صرف مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ ٹیپ ریکارڈر میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لایا ہوں۔ اس نے مجھے کئی خط لکھے تھے۔ یہ دیکھیے، بالکل لیٹسٹ فیشن ہے، اسٹیریو ہے۔ میں نے کہا ایک بار لے جانا ہے، اچھا لے جانا چاہیے۔ قیمت کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ یہاں تھرموس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے اندازے سے تھرموس کی قیمت بتائی۔ مجھے تو 80 ریال میں ملی۔ یہ دیکھیے، ایسے پانی نکلتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے تھرموس کی میکینیکل ٹوٹی دبا کر دیکھی۔ پہلے میں یوشیکا کیمرہ لانے لگا تھا، پھر خیال آیا پولوراइڈ ٹھیک ہے، فٹ تصویر کھینچو، فٹ تیار ہو جائے۔ آپ ایسے ہی رہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اس نے روشن کے گلے سے کیمرہ اتار کر چلتی گاڑی میں تصویر کھینچی۔ تصویر کیمرے سے نکلتے ہی تیار تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے رنگ گہرے ہونے لگے، پھر اس نے وہ تصویر مجھے پکڑا دی۔ شادی کے بعد روشن کے ساتھ ہی میری پہلی فوٹو تھی۔ تصویر میں روشن گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ ابھی تصویر کھینچی اور فوراً کیمرے میں ہی ڈیولپ بھی ہو گئی۔ اب تو جی جدے میں سارے لوگ انسٹنٹ کیمرہ خریدتے ہیں۔ یہاں پر اس کا نیگیٹو مل جائے گا، معلوم کرنا پڑے گا، شاید ملتا ہو، شاید نہ ملتا ہو، میں نے لجاجت سے کہا۔ گھر پہنچ کر ہم دونوں سعودی عرب کی دولت، بیرونی ممالک سے اس کے سیاسی تعلقات، پاکستان کی اور جدہ کی قیمتوں کا موازنہ، مغربی کلچر کا اسلامی ممالک میں انشراح، اسلامی قدروں کی بے حرمتی، اسرائیل کی ویسٹ بینک کے معاملے میں ڈھٹائی اور پی ایل او کی باتیں دیر تک کرتے رہے۔ پھوپھو جان جو خالصاً گلبرگی خاتون تھیں اور چٹی ان پڑھ تھیں، محض اپنی دولت کی وجہ سے گفتگو میں شریک رہیں۔ روشن سارا وقت خاموش تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں نے اجازت چاہی تو سب چپ ہو گئے۔ پھر اب نوجوان پلی پلائی پھپھو نے سوال کیا۔ روشن نے لہجہ بھر کو نگاہیں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اب تو مجھے فاروق صاحب سے بات کرنا پڑے گی، پھوپھی بولی۔ تو ابھی تک آپ نے ان سے بات نہیں کی؟ افتخار نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ نہیں کی تو ہے لیکن اب پوری طرح ارینجمنٹ کرنی پڑے گی نا۔ اگر کسی نے مجھے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ افتخار نے ناک میں انگلی پھیر کر کہا۔ نہیں، کل ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ پھوپھی نے اپنے سونے کے چوڑے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ کیوں قیوم؟ جیسے آپ کہیں۔ میں کئی دنوں سے جانتا تھا کہ افتخار روشن کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوا کہ سب کچھ بہت آنن فانن ہو رہا ہے۔ آپ کسی وکیل سے مل کر طلاق کے قانونی کاغذ تیار کروا لیں 1-2 دن میں۔ یکدم روشن کا چہرہ پہلے سے زیادہ پیلا ہو گیا اور اس کی چھائیاں نمایاں ہو کر چہرے پر پھیل گئیں۔ دیکھیے نا قیوم صاحب، یہ بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہے روشن۔ ہمارے خاندان میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر موچی دروازے پہ یہ خبر پہنچ گئی تو کوحرام مچ جائے گا۔ روشن کی ماں تو زہر کھا لے گی۔ اس وقت میں روشن کا ضامن ہوں۔ میرا خیال ہے کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ پھر بھی بھائی افتخار بات نہ نکلے۔ اس نے افتخار کو مخاطب کر کے کہا۔ دیکھیے میں تو آپ کے پاس ہوں، آپ چاہے زنجیر پاؤں میں ڈال کر مجھے باندھ رکھیں۔ باقی قیوم صاحب مالک ہیں، یہ اگر کسی سے بات کرنا چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی طرف سے بے فکر رہیں۔
پہلی بار روشن نے جواب دیا۔ جب نکاح کی تفصیلات طے پا گئی تو ایک دم روشن کی پھوپھی بولی، لیکن روشن ایک الجھن میری بھی ہے۔ میں نے تمہاری دل و جان سے مدد کی ہے، تم تو جدہ میں آرام کرو گی، عیش کرو گی، گھر والوں سے مجھے ہی بھگتنا پڑے گا تمہارے بعد۔ روشن کا چہرہ لہجہ بلہجہ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ آپ فرمائیں آپ کی کیا الجھن ہے؟ آپ کی الجھن کو بھی ہم خلاص کریں گے، افتخار نے کہا۔ بس جس وقت نکاح ہو جائے، افتخار اپنے گھر چلا جائے اور روشن قیوم کے ساتھ چلی جائے، کسی کو علم نہ ہو کہ نکاح میرے گھر میں ہوا ہے۔ پھوپھی نے چہرے کو کاغذی رومال سے پونچھ کر کہا۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ بھید کھلے گا، افتخار بولا۔ ہاں کبھی نہ کبھی تو ٹھیک، لیکن جب تک روشن پاکستان میں ہے یہ بات نہیں کھلنی چاہیے۔ میں قیوم صاحب کے ساتھ چلی جاؤں گی، روشن نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں قیوم صاحب؟ ٹھیک ہے بالکل، خلاص خلاص، اب کل تک یہ ٹاپک بند، افتخار نے خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی کلائی سے بندھی ہوئی 6 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اتار کر میری طرف بڑھائی۔ قیوم صاحب یہ گھڑی باندھ لیں، ڈیجیٹل گھڑی ہے سر، بالکل نیو ڈیزائن کی۔ مجھے گھڑی کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیے یہ بندھی ہوئی ہے، شکریہ۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ کی باتیں سنتا رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ سائیں جی اس روز ڈیرے پر موجود نہ تھے۔ میں بھی جانتا تھا کہ مغرب کے بعد وہ کہاں ہوتے ہیں۔ کئی دن سے میں ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا ان کے پاس پہنچتا۔ قبر میں بیٹھ کر انفاس کے وقت مجھ سے کئی غلطیاں ہو جاتی، لیکن سائیں جی جھڑکنے والے آدمی نہ تھے۔ وہ مجھے شاید ماں باپ کا سچا سالک سمجھ کر میری راہبری کر رہے تھے، لیکن میں تمام تر موت کے شکنجے میں تھا۔ میرے تمام خواب جاگتے کی سوچیں، میرے خیالی خواب موت کے متعلق ہوتے۔ کبھی کبھی میں موت سے اس درجہ خائف ہو جاتا کہ بیٹھے بیٹھے میرا سارا وجود پسینے میں بھیگ جاتا اور میری پتلیاں خوف سے گھومنے لگتی۔ میں نے ریڈیو اسٹیشن پر اچانک استعفیٰ داخل کرا دیا تھا۔ اب مجھ سے موٹر سائیکل نہ چلتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگلے موڑ پر اچانک میں کسی بس، ٹیکسی یا کار سے بھٹ جاؤں گا۔ روشن کو طلاق دینے کے بعد بھی اس کا تمام سامان میرے گھر میں موجود تھا۔ بھائی مختار اور سولت بھابھی کچھ نہ جانتے تھے۔ روشن کے گھر والوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس روز سائیں جی کے پاس پہنچتے پہنچتے میرا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ آ جاؤ اندر، قبر میں سے آواز آئی۔ سیڑھیوں کے باہر جوتیاں اتار کر میں اندر چلا گیا۔ اگربتی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک اور باریش بزرگ سائیں جی کے پاس بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے۔ اس نورانی بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ آج سائیں جی جسم اور روح کے اعتبار سے بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ موت سے بہت ڈرتے ہو؟ نئے باریش بزرگ نے سوال کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فنا کے بغیر بقا کے آرزو مند ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ موت انسان کی محسن ہے، نہ آتی تو اس زندگی کو کتنی پائیداری ہوتی جس میں حزن و ملال کے سوا کچھ نہیں۔ نورانی بزرگ بولے، جی۔ سفید ریش والے بزرگ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے اپنے سائیں جی کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ کہاں پوچھنے والا تیار نہیں ہوتا، باہر چل کر بیٹھو، جاؤ، سائیں جی نے آہستہ سے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں عشاء کی نماز تک باہر بیٹھا رہا، لیکن قبر کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر جنگل کی طرف سے گیدڑوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور جب آسمان پر ٹٹیری بولی تو قبر سے آواز آئی، یہاں آؤ۔ میں ڈرتا ڈرتا اندر چلا گیا۔ سائیں جی اکیلے بیٹھے تھے۔ قبر میں سوندھی مٹی کی خوشبو تھی اور اکلوتی موم بتی میں سائیں جی کے 3 سائے دیوار پر پڑ رہے تھے۔ بیٹھو۔ میں 2 زانوں بیٹھ گیا۔ آج تم نے بہت بڑا موقع گوا دیا۔ پیر و مرشد کے ساتھ چلے جاتے تو عاقبت سنور جاتی۔ میں ڈر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی جمعرات کو تم کو یہیں اس لڑکی کا دیدار کرنا ہوگا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ اگر چوک گئے تو ساری عمر کے لیے مجذوب ہو جاؤ گے۔ حواس قائم رکھے تو اس سے فیض حاصل ہوگا۔ تیار ہو؟ جی تیار ہوں۔ دیکھ لو، عرفان اور دیوانگی میں بس ایک حواس کا فرق ہوتا ہے۔ حواس قائم رہیں تو عرفان، نہ رہیں تو دیوانگی۔ تیار ہو؟ جی تیار ہوں۔ نکاح بہت خاموشی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد افتخار اپنے گھر موچی چلا گیا اور روشن میرے ساتھ ساندہ آ گئی۔ وہ اور میں سارا راستہ خاموش رہے۔ گھر پہنچتے ہی اسے قے شروع ہو گئی۔ بار بار وہ غسل خانے جاتی اور واپس آ کر نڈھال لیٹ جاتی۔
میں بھابھی سولت کو اس کی حالت کے متعلق کچھ بتانا نہ چاہتا تھا۔ میں روشن کو بتائے بغیر ڈاکٹر سے دوا لینے چلا گیا۔ پھر ہم دونوں میں فروئی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی۔ کچھ ویزے اور پاسپورٹ کی باتیں، سامان چھوڑنے اور رکھنے کے امور، کچھ بدنامی کے خدشات، کبھی کبھی ماں باپ اور پاکستان چھوڑنے کا غم زیر ذکر رہا، لیکن قفل دونوں طرف سخت لگا تھا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت روشن کو افتخار کے ساتھ جدہ روانہ ہونا تھا۔ اپنے گھر والوں سے افتخار نے جدہ واپس جانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے گھر میں سوائے میرے اس حقیقت سے کوئی آگاہ نہ تھا۔ یہ روشن کی میرے گھر میں آخری رات تھی۔ ہم دونوں پلنگوں میں 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن وہ اور میں دم سادھے چپ لیٹے تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بازو پر برف کی قاش رکھ دی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ روشن میرے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری پیٹ اس کی گود میں تھا اور ٹھنڈی انگلیاں میرے بازو پر تھیں۔ کیا بات ہے روشن؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، شاید کل وقت نہ ملے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بلا تکان گر رہے تھے۔ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر آپ میرے بچے کو قبول کر لیتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتی۔ زندگی میں پہلی بار ایک ٹھنڈا جھونکا میرے بند دل میں گھس آیا۔ تم یہاں رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا اور پلٹ کر کچھ بھی نہیں مانگا، صرف احسانات۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے جھرنے بند ہوئے۔ اگر میں تم کو نہ جانے دوں روشن، تو افتخار کو بھلا سکو گی؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ جی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں نے آخری بار کسی کو زخم عطا کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ حاصل یہاں رہنے سے آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیے نا میں یہاں رہ سکتی ہوں ساری عمر آپ کے پاس، لیکن افتخار کو نہیں بھلا سکتی، حالانکہ وہ آپ کی جوتیوں جیسا بھی نہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ گندے نالے کی متعفن ہوا مکے کی طرح میرے جبڑے پر پڑی اور گزر گئی۔ سو جاؤ، یہ باتیں فضول ہیں، ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کچھ سڑکیں جب شہر سے باہر نکلتی ہیں تو کافی فاصلے تک پکی اور مضبوط نظر آتی ہیں، پھر ان کے کنارے بھربھرے ہونے لگتے ہیں، جا بجا گڈھے نظر آتے ہیں اور پکی سڑک کچے راستے میں بدل جاتی ہے۔ ایسا راستہ جو بارش میں کیچڑ اور دلدل میں بدل جاتا ہے۔ کچھ دور جا کر یہ کچا راستہ جھاڑیوں میں کھیتوں کے دہانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سڑکیں کسی گھر، کسی شہر، کسی محلے کو نہیں جاتی، بس یوں ہی شہر چھوڑ کر دم سا چھوڑ دیتی ہیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی سڑک تھا۔ شادی سے نکل کر نہ جانے مجھے کہاں جانا تھا۔ اس وقت مجھے روشن میں سیمی، آبدہ، امتل اور جانے کون کو نظر آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت سے میری کوئی جان پہچان نہ تھی۔ ساری عمر میں نے عورتوں کے ادھ کھلے دروازوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر والوں نے کبھی آواز دے کر نہ بلایا۔ آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ روشن بالآخر بولی۔ میں کچھ نہیں سوچتا روشن، کبھی کبھی صرف اتنا کہ کاش تم نے مجھے ایک رات دھوکے میں رہنے دیا ہوتا، کاش صرف ایک رات کے لیے کسی کا جسم، کسی کا دل ایک وقت میں میرا ہوتا۔ آپ رو رہے ہیں جی؟ روشن نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میری گال سے لگا دیا۔ میں کیا کرتی جی، میرا دل اس کا ہے، میرے جسم میں اس کی روح پل رہی ہے، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولتی؟ مجھے امتل نے یہ نہیں بتایا کہ باکرا لڑکی ذہنی، قلبی، جسمی طور پر باعصمت ہی نہیں ہوتی، سچی بھی ہوتی ہے۔ کاش اس نے صرف ایک رات کے لیے مجھے جھوٹ کی زندگی بسر کرنے دی ہوتی۔ میں آپ جیسے اچھے انسان کو کیسے اتنا بڑا فریب دیتی؟ وہ چپ ہو کر اپنے پلنگ پر جا بیٹھی۔ میں نے تکیے پر سر ڈال دیا، لیکن نہ میں ساری رات سویا، نہ اس نے آنکھ بند کی۔ چونکہ ہم میں قانون اور شرعن کوئی رشتہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے ہم انسانی کشش کے تحت ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، جیسے کسی جہاز کے باسی جہاز برد ہونے کے بعد کسی جزیرے میں رہنے لگے اور نسل، قوم، مذہب کی تمام زنجیریں ٹوٹ کر انہیں نئے رشتوں میں پرونے لگے۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کے متعلق بتایا، کیسے چندرا کی آبادی کلر کے ہاتھوں بے آباد ہوئی، کھیتوں، کھلیانوں کی سفیدی کیسے ہریاول چاٹ گئی اور ڈھور، ڈنگر، انسان سب چندرا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں اسے عزیز گاتن کے متعلق، اس کی ماں کی زندگی کے متعلق ایسی تفصیل سے باتیں سنانے لگا
کہ میں خود حیران رہ گیا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے وہ تفصیلات معلوم ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے روشن؟ کیا بد دعا سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں؟ ہاں جی، اجڑ جاتی ہیں۔ پہلی بار روشن سے بات کرنا بہت آسان تھا۔ وہ پہلو کے بل کوہنی ٹیک کر اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ تہہ کیے ہوئے تکیے کی طرح اس کے سینے کی طرف چڑھا ہوا تھا۔ میں ایک دفعہ اسکول سے لوٹی تو میری باجی خط پڑھ رہی تھی۔ میں نے خط کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے نہ بتایا بلکہ خط چھپا دیا۔ کبھی کبھی کتنا تجسس پیدا ہو جاتا ہے انسان میں، بھلا مجھے کیا ملنا تھا خط سے؟ لیکن آخر میں نے خط تلاش کیا اور پڑھا۔ وہ خط میرے خالو کا تھا۔ وہ خط ایسا تھا جو انہیں باجی کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، اور مجھے خط پڑھنے کے بعد اسے وہیں چھپانا چاہیے تھا۔ باجی جانتی، اس کا کام جانتا، لیکن میں نے خط پکڑ کر امی کو دے دیا۔ امی نے ابو کو بتایا، ابو نے خالو کو طلب کیا۔ باجی بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی وہ دھری گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ جس وقت وہ رخصت ہوئی، مجھے وہ کبھی وہ دن نہیں بھولتا۔ باجی میرے کمرے میں آئی اور بولی، کاش کبھی تیرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو بھی شادی کہیں اور کرنا چاہے ہو کہیں جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو کیا آپ خالو جان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ خالو جان گئے بھاڑ میں، مجھے ان سے کیا لینا ہے؟ جہاں بھی میں چاہتی تھی وہاں تو نے نہیں ہونے دینا کم وقت۔ اللہ تجھے بدلہ دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دلہن کی بد دعا زیادہ لگتی ہے کہ کنواری کی؟ ہم دونوں کافی دیر تک ایسے ہی سوال ایک دوسرے سے پوچھتے رہے۔ پھر میں نے اسے اپنی ماں کی موت کے متعلق بتایا، سیمی کا سارا واقعہ سنایا، امتل کے قتل کی داستان سنائی، لیکن ابا کے متعلق میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں اپنے بابا گد کی یادوں کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا کہ اس کی گمشدگی یا موت میری اپنی گمشدگی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا، کہیں ختم ہو گیا تھا۔ آخری بار جب میں نے ابا کو دیکھا، وہ تیسری منزل پر اس ممٹی کے پاس کھڑا تھا جس میں سے کبھی دھواں نکلا کرتا تھا۔ کیا وہ عشق لا حاصل سے دیوانہ ہوا؟ کیا وہ چاچا غلام کے ساتھ مل کر رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا؟ کیا اسے موت کے انتظار نے پاگل کیا؟ ایئرپورٹ پر افتخار موجود تھا۔ روشن کا سوٹ کیس اٹھائے ہم دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت اس نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر کوئی سامان نہ تھا۔ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ہم دونوں اندر چلے جانا چاہتے تھے کیونکہ کسی نہ کسی واقف کے مل جانے کا خطرہ تھا۔ جنگلے کے پاس پہنچ کر افتخار نے سادگی اور خلوص سے ہاتھ ملایا اور بولا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو… وہ چپ ہو گیا۔ سعودی عرب کی کمائیاں، جدے کے بازار، پردیس کی ایک اور فریکوینسی کی زندگی اس کے دل کو مکمل طور پر مجہول نہ کر سکی تھی۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو جی خادم کے پاس رہیں۔ 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے جدہ سے۔ بڑی اچھی ایئر کنڈیشن بس چلتی ہے۔ مدینہ منورہ کو الشرقیہ العربیہ راستے میں صرف ایک بار رکتی ہے۔ میں ٹکٹ بھیج دوں گا، آپ ٹکٹ کی فکر نہ کریں، آپ بس آنے کا ارادہ کریں۔ روشن چپ تھی، اس کا چہرہ آج سوجا ہوا تھا اور چھائیاں گہری لگ رہی تھیں۔ انشاءاللہ، بہت آہستہ روشن بولی۔ انشاءاللہ، میں نے اس سے بھی آہستہ کہا۔ میں تو مہینے میں 1-2 عمرے کھڑکا لیتا ہوں، آپ ضرور آئیں، یہ میرا ایڈریس ہے۔ آپ صرف مجھے لکھ دیں کب آنا چاہتے ہیں، ٹکٹ پہنچ جائے گا۔ میرے پاس 2 کمروں کا گھر ہے، غسل خانہ بھی ہے، سادہ زندگی ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ اچھا۔ اندر جانے سے پہلے افتخار نے مجھے جپھی ڈالی اور میرے کندھے کو چوم کر بولا، مجھے بڑا افسوس ہے سر، لیکن… اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روشن کا بیگ اٹھا کر جلدی سے جنگلے کے اس پار چلا گیا۔ روشن کھڑی رہی، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ، متذبذب، حیران، دکھ میں بھیگی ہوئی۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے کو الوداع کہنی چاہیے۔ پھر وہ اندر کی طرف مڑی اور پلٹی۔ یکدم ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ اس کا پیٹ درمیان میں حائل نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کے سر پر پیوست کر میں نے اپنے ہونٹ اس کے سر پر پیوست کر دیے اور اس کے آنسو میری قمیض میں جذب ہونے لگے۔ یہ کل 10-12 سیکنڈ کا واقعہ ہوگا، لیکن اس کے جسم کا قرب عرصہ تک میرے ساتھ رہا۔ میرے ہونٹ اس کے سر کو کتنی ہی دیر چومتے رہے۔ شاید میں بھی ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور ہوائی جہاز کے پیٹ میں گھس گئی۔ اس کے بعد افتخار نے اپنی اور اس کی سیٹ تلاش کی ہوگی، اسے کھڑکی کی جانب بٹھایا ہوگا، اس کے پیٹ کا خیال کر کے بیلٹ باندھی ہوگی۔
شاید اس کی کھڑکی سے جنگلے کے ساتھ کھڑے لوگوں کا ہجوم بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن اب افتخار کا بالوں بھرا بازو ایئر ہوسٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد آخری سگریٹ بجھاتے ہوئے اسے چھو رہا ہوگا۔ پلین کے اندر سندھی فوک میوزک سنتے ہوئے تمام مسافر ہوا کے لیے بنائے ہوئے ڈکس سیٹ کر رہے ہوں گے۔ افتخار نے بھی ہوا کا رخ روشن کی طرف کر دیا ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا، افتخار، نئی منزل، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کا تازہ جھونکا، ایک نئی منزل کی ایئر ٹکٹ۔ زخم کتنی جلدی منجمل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ تو کوئی زخم بھی نہ تھا۔ ایئرپورٹ سے مجھے سیدھے سائیں جی کی طرف جانا تھا۔ طے تھا کہ اس جمعرات کو میں سیمی سے ملوں گا۔ سائیں جی 2 دن پہلے سارا معاملہ طے کر چکے تھے اور وہ مجھ سے ملنے پر رضامند تھی۔ مجھے اس سے ملنے پر صرف ایک سوال پوچھنا تھا۔ اس سوال کو میں کئی طور پر ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ سیمی، اب تو تم مجھے اور آفتاب کو بہتر طور پر جانتی ہو، بتاؤ، اگر اب تمہیں ہم دونوں میں سے کسی کو پسند کرنا ہو تو کسے منتخب کرو گی؟ جس وقت میں سائیں جی کے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا، اندر ہی اندر میں سیمی کے جواب سے خوف زدہ تھا۔ کیا وہ اسی طرح نیلی جینز کرتا پہن کر بازو پر کینوس کا تھیلا لٹکائے آئے گی؟ کیا اب بھی اس کا جواب وہی ہوگا جو زندگی میں تھا؟ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ شاید مصری عورتوں کے احرام کی طرح وہ ایک سفید لبادے میں ہوگی، سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی اور چپ۔ شاید وہ میرے سوال کا جواب دینا پسند نہ کرے۔ سائیں جی کے ڈیرے پر مکمل خاموشی تھی، اندر باہر کوئی نہ تھا، صرف مغرب کی نماز کے بعد کا اندھیرا ساری جگہ چھایا تھا۔ ڈیرے سے پار سائیں جی کی قبر اب مجھے بلا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک بات بار بار دل میں آ رہی تھی جسے میں دبانا چاہتا تھا۔ اگر سیمی نے وہی جواب دیا جو وہ زندگی بھر دیتی آئی، پھر جس وقت میں سائیں جی کی قبر سے کچھ فرلانگ دور پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ اس طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ٹکڑیوں میں چپ چاپ میرے پاس سے گزرتے گئے۔ میں نے کسی کو سلام نہ کیا، نہ ہی کوئی مجھ سے مخاطب ہوا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ سب کون ہیں۔ سائیں جی کی قبر سے کوئی آدھا فرلانگ ادھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی تھی، لیکن تب مجھے اس خاموشی سے خوف آنے لگا۔ اونچے اونچے ٹیلے پرانے زمانے کے ایسے جانوروں سے مشابہ نظر آئے جو اب صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہیں۔ جس وقت میں قبر کے پاس پہنچا، ایک کتے نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہیں دور بین کیا۔ قبر اندر کو دھسی ہوئی تھی اور نیچے اترنے والی سیڑھیاں غائب تھی۔ قبر کے اوپر تازہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ میں نے قبر کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اندر جانے کے تمام راستے مسدود تھے اور قبر ایسے لگتی تھی جیسے ابھی ابھی بنائی گئی ہو۔ پھر قریب ہی سے کہیں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک جھاڑی کے پاس سائیں جی کا خاص مرید منہ پر ہاتھ رکھے رونے کی آواز روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قبر کو کیا ہوا اللہ دیتے؟ میں نے پاس جا کر پوچھا۔ بند ہو گئی۔ کیسے؟ سائیں جی کل شام اندر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، قبر دھنس گئی۔ ہم نے اسے کھولا نہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہی حکم تھا سائیں جی کا، ایسے ہی فرما دیا تھا پیر و مرشد نے۔ انہیں تو وصال ہو گیا، لیکن ہم کہاں جائیں سائیں جی، کہاں جائیں؟ مرید دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ مجھے یوں لگا تازہ قبر کی مٹی ایک بار پھر اندر کی طرف دھنسنے لگی۔ دیکھو قبر دھنس رہی ہے قبر۔ مرید نے چیخ ماری اور ڈیرے کی طرف بھاگنے لگا۔ میں چپ چاپ جھاڑی کے پاس بیٹھا رہا۔ قبر آہستہ آہستہ تڑکنے لگی، پھر مٹی اندر کی طرف دھنسنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد جہاں پہلے قبر تھی وہاں ایک گڑھا پڑ گیا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اتنے میں آسمان پر ایک کالی گدھ تاروں بھرے آسمان پر لمبے لمبے چکر لگانے لگی، آہستہ آہستہ۔ پہلے وہ دائروں میں اڑتی رہی، پھر اس نے آرٹ کے ہند سے جیسی اڑانیں اختیار کر لیں۔ اندھیرا بہت ہو چکا تھا، لیکن کالی گدھ صاف نظر آ رہی تھی۔ دھسی ہوئی قبر سے نگاہیں اٹھا کر میں نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ دور دور تک پھیلا ہوا تاروں بھرا آسمان اور ایک کالی گدھ جو ہر اڑان میں نیچے اتر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں فاسفورس جل رہی تھی۔ 2 ننھے ننھے بلب بغیر پر پھڑ پھڑائے چہرہ نیچے کیے کالی گدھ دھسی ہوئی قبر کی طرف اتر رہی تھی، انچ ملی میٹر، آہستہ آہستہ۔ میں شہر کے مشہور اسکائی ٹرسٹ کے کلینک سے باہر نکل رہا تھا کہ مجھے آفتاب سڑک پر نظر آیا۔
وہ لمبی سیاہ کار سے اتر رہا تھا۔ ہم دونوں بے ساختگی سے بغل گیر ہوئے اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دم جیسے آفتاب کو کچھ یاد آ گیا، وہ بھاگ کر کار تک گیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ایک 10 سال کے بچے کو باہر نکالا۔ بچہ سہما ہوا اور کمزور تھا۔ اس کا سر باقی دھڑ سے اور آنکھیں چہرے سے بہت بڑی تھیں۔ آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر سڑک کراس کرائی اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں ذرا اسے ویٹنگ روم میں بٹھا آؤں، تم مت جانا پلیز۔ جب آفتاب واپس لوٹا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی پریشان تھا۔ کیا تم مستقل طور پر پاکستان آ گئے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہاں ہینڈی کیپ بچے کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے بیٹے میں کچھ ایسی بات تھی جسے دیکھ کر میں پہلے سے ہی گھبرا گیا تھا۔ میرا بیٹا افراہیم ذہنی طور پر کچھ نارمل نہیں ہے۔ وہاں لندن میں میڈیکل سہولتیں تو بہت تھی، لیکن وہاں کی تعلیم، کلچر، رنگ و نسل کا امتیاز، وہاں اتنی ساری ایڈجسٹمنٹ ایک بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہوا کیا ہے بچے کو؟ اسے خواب آتے ہیں۔ یہ عجیب عجیب خواب دیکھتا ہے۔ پہلے یہ موٹا تازہ تھا، پھر ان خوابوں کی وجہ سے اس کا وزن گھٹنے لگا۔ آدھا گھنٹہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیٹاٹونک حالت ہے۔ آفتاب کی آواز اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ افراہیم کہتا ہے کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فرفر عربی بولنے لگتا ہے، کبھی عبرانی میں باتیں کرتا ہے۔ میں اس کے خوابوں سے تنگ آ گیا ہوں قیوم۔ وہ کہتا ہے کوئی فرشتہ اسے پھل کھلانے آتا ہے۔ تنے کے ساتھ آفتاب نے یوں ٹیک لگا لی جیسے جسم کا بوجھ اس کے لیے اٹھانا ناممکن ہو۔ یہ سب کس چیز کی سزا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ کیا میرے باپ دادا کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے؟ کیا واقعی باپ دادا کے گناہ جین میوٹیشن کی صورت میں افراہیم پر اثر انداز ہوئے تھے؟ کیا اس کے آباء و اجداد نے، کیا آفتاب نے کبھی رزق حرام سے اپنے جینز کے ساخت کو اس حد تک متاثر کر دیا تھا کہ آنے والی نسلوں میں دیوانہ پن ظاہر ہونے لگا تھا؟ چھوٹا سا افراہیم کیا دیوانگی کو ورثے میں ملا تھا؟ وہ عشق الہ حاصل کے نتیجے کے طور پر تو دیوانہ نہ ہوا تھا، جسم کے آثار بھی اس کی دیوانگی کا باعث نہ تھے۔ پھر کیا موت کا خوف چھوٹے سے بچے کو ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ یہ کس بات کی سزا ہے قیوم؟ بتاؤ، تم ہماری جماعت میں سب سے ذہین تھے، بتاؤ یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ ہم دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا بد دعا میں اتنا اثر ہے؟ آفتاب نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، سیمی ایسی نہیں تھی، میں نے اسے تسلی دی۔ اس وقت وہ زرد رو لڑکا کلینک سے باہر نکلا اور برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑا ہو کر آسمان کو تکنے لگا۔ اس کا چہرہ آنکھوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اور سر جسم کے تناسب سے بہت بڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا عجیب طور پر سیمی سے مشابہ تھا۔ اب یہ اس طرح کھڑا رہے گا آدھ گھنٹہ، پونا گھنٹہ، سارا دن۔ میں نے آفتاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، آفتاب، جو لوگ اپنے آپ کو نارمل سمجھتے ہیں انہیں دیوانگی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں بھی نارمل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس جسم کے ساتھ مادی زندگی بسر کرنے کا یہی آسان طریقہ ہے۔ اس لیے یہاں آتا ہوں کلینک پر۔ لیکن دیوانگی نے انسانیت کو سب کچھ عطا کیا ہے، ہر دیوانے آدمی نے۔ دیوانگی کی ایک اور جہت ہے، صرف ہم کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری ہے، ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہسپتالوں کو دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ روح جب لنگڑی لولی ہوتی ہے تو ہم ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب روح باؤنڈری کراس کر جاتی ہے تو انسانیت کے لیے یہی دیوانہ پن رحمت بن جاتا ہے۔ میں اس سارے دائرے میں گھوم چکا ہوں۔ یقین مانو آفتاب، ہر دیوانگی پاگل پن نہیں ہوتی۔ ہر دیوانہ آدمی ننگ انسان نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔ جس طرح بیماری موت کی وادی میں اترتی ہے، جسم ریخت کا شکار ہو کر اسرار کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی دیوانگی انتہا کی ہو تو عرفان کی سرحدوں کو چھونے لگتی ہے، پھر مادہ ہر شکل میں بیکار ہو جاتا ہے۔ تم اعتبار کرو، تمہارا افراہیم پاگل نہیں ہے، یہ ایک اور سمت میں دیکھ سکتا ہے۔
اس کی وہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں جو عام صحت مند نارمل آدمی میں بند ہوتی ہیں. یہ دونوں ابروؤں کے درمیان میں سے دیکھ سکتا ہے. تم اسے عرب کے صحراؤں میں لے جاؤ، وہاں اس کے لیے بہت کچھ ہے. اسے شیر سے مشابہ جبل النور کے سامنے لے جانا. یہ تمہیں اس پہاڑ کو دیکھتے ہی وہ سب کچھ بتا دے گا جو کوئی ماہر نفسیات آج تک نہیں بتا سکا، جو کوئی سائنسدان سوچ بھی نہیں سکا. چاہو تو اسے رفتہ رفتہ سیڑھی سی اتار کر عام پاگل خانے میں ان پاگلوں کے ساتھ بند کر دینا جو مادی دنیا پر بوجھ ہیں. ہو سکے تو اسے وہاں لے جانا جہاں لوہے کی ہم شکل پہاڑ ہیں. سارے میں عصر کے وقت گلابی ہوا چلتی ہے. خدا کے لیے یقین کرو، جسم کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک بیماری وہ ہے جو جسم کو لاغر اور نحیف کرتی ہے. دوسری بیماری سے شفایاب ہونے پر انسان دو گنا تندرست ہوتا ہے اور دیر تک تندرست رہتا ہے، جیسے جسم میں تازہ خون شامل ہو گیا ہو. دیوانہ پن بھی دو طور کا ہے. ایک پاگل پن کی وہ قسم ہے جس سے روح، قلب، دماغ سب کمزور ہوتے ہیں. دوسرا دیوانہ پن وہ ہے جس سے روح میں توانائی آتی ہے. وہ ایک ہی جست میں کئی کئی منزلیں پار کرتی ہے. خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، تمہارے بیٹے کا دیوانہ پن دوسری قسم کا ہے. میرا ایمان ہے. اس وقت افراہیم ہم دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. اس کا چہرہ بالکل زرد تھا. آفتاب نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، اسے دورہ پڑنے والا ہے. میں جانتا ہوں. وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے، آپ کو گنبد نظر نہیں آتا؟ آنٹی اقبال نے جو ساڑی امی کو دی تھی اس کے رنگ کا گرینش بلو. ابو آپ کو نظر نہیں آتا وہ گنبد؟ اس کے ڈوم کے نیچے 14 طاق ایک طرف، اور وہ دیکھیے ابو، کبوتر اڑ رہے ہیں. مدینے کی سڑکوں پر لوگ بھاگ رہے ہیں اس گنبد کی طرف. روسی، امریکی، افریقی. اذان ہو رہی ہے ابو. آپ کو لوگ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا آپ واقعی اذان کی آواز نہیں سن سکتے؟ وہ دیکھیے، 4 مؤذن ایک وقت میں اذان دے رہے ہیں. آپ نہیں سن سکتے کیا؟ یہ بچہ کبھی مدینہ شریف گیا ہے؟ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا. ہم لندن سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں. وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے، کون اتر رہا ہے چاند سے. ہم دونوں نے چاند کی طرف دیکھا. عصر کے وقت کا پھیکا چاند آسمان پر گمسم سا بیٹھا تھا، جیسے افراہیم نے اس کا کوئی بہت بڑا بھید فاش کر دیا ہو. اس وقت کلینک کی عمارت کے پیچھے سے اذان فیڈ ان ہونے لگی. آفتاب نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر دھر لیا. افراہیم کچھ دیر کانپتا رہا اور پھر منہ کے بل سجدے میں گر گیا. افراہیم خوابوں کی آخری سیڑھی پر سر بسجود تھا. میں پاگل پن کی پہلی اور اسفل ترین سیڑھی پر محجوب کھڑا تھا، اور ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقاء کھنچی کمان کے مانند تنا ہوا تھا. انسان کو ایب نارمل سے سپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے. راجہ گیت پوری کتاب سننے کا بہت شکریہ. یقیناً اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے. بہت شکریہ.